بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بقرہ عید سے ریلیٹڈ ہے، سو اس پر عمل کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں۔ بابا 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ ہاں کیوں نہیں ملے گا، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی نہیں۔ شازیہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی بکرا لے آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ پر مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ بولی، چپ ہو جاؤ یار، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہ آیا تو شازیہ کی ماں بولی، سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے تھے لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں لوگ ہمیں بھول تو نہیں گئے؟ آپ خود جا کر مانگ آئیں۔ شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتا ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے چل پڑا ماسٹر جی کے گھر۔ وہاں بھی وہی سوال کیا تو ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور شاپر دے کر جلدی سے اندر واپس چلے گئے، جیسے ان سے گوشت مانگ کر کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر گوشت کا شاپر کھولا تو دیکھا ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں ویسے بھی درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، لیکن رونے والے وہ اب اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو یار، دروازہ تو کھول لو۔ اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہ آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن شازیہ کے بابا اور شازیہ باہر آئے تو دیکھا ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا ان لوگوں نے کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب یہ بات سن کر سر جھکائے کھڑے تھے۔ خدارا احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے آگاہ رہنے کی درخواست بھی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک سبسکرائب شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔